بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے سبق میں تجوید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ثابت کیا گیا تھا۔ آج اجماع امت اور قیاس سے تجوید کو ثابت کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں اجماع کی طرف۔ اجماع امت سے تجوید کا ثبوت ملتا ہے۔ اجماع امت کہتے ہیں امت کا کسی ایک بات پر اکٹھے ہو جانا، اور پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، اور یہ قرآن کریم کی صحت تجوید ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بغیر تجوید کے قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور بعض حضرات وہ جو علم تجوید کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی تم قرآن کریم غلط پڑھنے کے متعلق فتویٰ دے دو کہ قرآن کریم غلط پڑھنا جائز ہے، تو وہ ہرگز فتویٰ نہیں دیں گے اور نہ ہی وہ دے سکتے۔ عقلی لحاظ سے مفہوم مخالف واضح طور پر یہی بنتا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی جب وہ مخالفت کر رہے ہیں علم تجوید کے اور ان سے فتویٰ بھی لیا جا رہا ہے، تو وہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ جب وہ فتویٰ نہیں دیں گے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، اور اس بات پر علماء امت متفق ہیں۔ امت بھی اس امت کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے، اور یہ صحیح پڑھنا جبھی ہو سکتا ہے جب ہم علم تجوید کو حاصل کریں۔ آتے ہیں آج کی دوسری چیز کی طرف، وہ ہے قیاس، جس سے ثابت کرنا ہے تجوید کو۔ قیاس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے ایک شخص اپنے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا رہن سہن اچھا ہو، لباس اچھا ہو، زیبائش اچھی ہو، رہائش اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، تو جب ہر شخص اپنے بارے میں یہ چیز پسند کرتا ہے تو عقل تقاضا یہ کرتی ہے کہ قرآن کریم تو بطریق اولا اچھے سے اچھا پڑھا جائے۔ تقاضا کرتی ہے عقل کے قرآن کریم کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھا جائے، لیکن یہ اچھائی بغیر تجوید کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر قرآن کریم کو اچھا طریقے سے پڑھا جائے، اچھے طریقے سے پڑھا جائے، تو تجوید کے فن کو حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری چیز، عقل تقاضا کرتی ہے اس بات کی طرف کہ قرآن کریم الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہے ان سے بنا ہے، اور قرآن مجید بھی عربی میں ہے اور یہ 29 حروف بھی عربی میں ہیں۔ اگر ان 29 حروف کو اپنے اپنے مخارج اور صفات سے ادا نہیں کریں گے تو یہ حروف عربی نہیں رہیں گے، بلکہ عجمی بن جائیں گے۔ مثلاً ضاد کی غلط ادائیگی سے دال یا ڈال پڑھنا، یا حرکات کو مجہول اور ناقص ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کوئی حرف غلط پڑھا گیا یا حرکت کو مجہول پڑھ دیا تو یہ حروف جو عربی کے ہیں عربی کے نہیں رہیں گے بلکہ عجمی بن جائیں گے، اور جب یہ حروف عربی کے نہیں رہیں گے تو قرآن مجید کی وہ رعایت نہیں ہوگی جو قرآن کریم کی پڑھنے کی رعایت ہونی چاہیے، یعنی اس کو عربی میں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے قواعد تجوید کی رعایت لابدی امر ہے۔ تیسری چیز، قیاس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کریم کے صحیح معانی کے سمجھنے اور اس کے حدود کے قائم کرنے کی مکلف ہے، اسی طریقے سے امت محمدیہ اس کی بھی مکلف ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور حروف کی تصحیح کرے۔ اس لیے
قرآن کریم کے الفاظ اور حروف کی تصحیح بھی نہایت ضروری ہے، اس طریقے پر جس کو قرات اور ادا کے ائمہ قرات اور ائمہ ادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے طبقہ بطبقہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص قرآن کریم کو عجب کی فاسد اور قبیح اور نبتی ادا کے موافق پڑھنا قطعاً درست نہیں ہے، یعنی ہر شخص اگر قرآن کریم کو اپنی زبان کے موافق پڑھنے لگ جائے تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم دستور خداوندی ہے، اور دستور میں جس طرح مطلب اور مفاہیم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح زبان کے محاورہ اور لغت کے قاعدے کے مطابق صحیح اور بافہم پڑھنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح دستور کے مطلبوں کو اور مفہوموں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ان کے محاورے کو اور لغت کو قاعدے کے مطابق سمجھنا اور سمجھ کر کے صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر غلط پڑھ دیا گیا تو وہ گستاخی کے مترادف ہوگا۔ یہی معاملہ قرآن کریم کا بھی ہے کہ اگر قرآن کریم کو صحیح ادا کے ساتھ میں نہیں پڑھیں گے، سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے، تو پھر گستاخی غلطی سمجھی جائے گی کہ یہ شخص قرآن کریم کو صحیح پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ پانچویں چیز، قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھنے سے تلاوت کے اندر، ادا کے اندر زینت، خوبصورتی اور رونق پیدا ہوتی ہے۔ بس عقل مند شخص گوارا نہیں کرے گا یہ چیز کہ قرآن کریم کو اچھا نہ پڑھا جائے، اور جب قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کی وہ عقل مند اور بالغ شخص کوشش کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کو حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم تجوید کو حاصل کرنے سے کلام الہی کی خوبیوں میں اضافہ ہوتا ہے جب علم تجوید سیکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ چھٹی چیز، حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر زبان کے صحیح تلفظ کا معیار یہی ہے کہ وہ اہل زبان کے انداز کے مطابق بولی جائے۔ مثلا اردو زبان ہے تو اردو کو اہل اردو کے انداز پر بولا جائے، اگر اس کو بگاڑ کر کے بولیں گے تو پھر یہ غلطی شمار ہوگی۔ اسی بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ ہر زبان کے صحیح تلفظ کا معیار یہی ہے کہ وہ اہل زبان کے انداز کے مطابق بولی جائے، تو اسی بات پر قیاس کرتے ہوئے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن بھی اپنی ایک طرز ادا رکھتا ہے جس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کو جیسا کہ وہ نازل کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اپنی ایک طرز ادا ہے، اور وہ طرز ادا کیا ہے؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ میں نازل کیا ہے۔ اور یہ مخصوص طرز جو قرآن اپنے اندر رکھتا ہے، اس مخصوص طرز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو، اور اس طرح سلسلہ در سلسلہ یہ ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا یہ بات معلوم ہو گئی قیاس کی روح سے بھی کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایک نئی بات کی طرف کہ تجوید کے اس بات میں علماء قرات کے کیا کیا اقوال ہیں۔ سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں قول علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو عام طور پر مشہور ہے، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، کہ تجوید کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے، جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، کیونکہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور تجوید کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے۔ بعض علماء قرات یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے کم از کم اس قدر قرآن کو صحیح پڑھنا از حد ضروری ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔
پتہ یہ چلتا ہے کہ علم تجوید کا سیکھنا اور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اس قدر کہ ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز جو ہے وہ جائز ہو جائے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا فرض عین ہے، اور تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم بہ فرض کفایۃ والعمل بہ فرض عین۔ جو سے قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس اور اقوال ائمہ سے ثابت ہو رہی ہو، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔